الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اربعین نبوی، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بے شک الاعمال اعمال کا دار و مدار بالنیات نیتوں پر ہے، وانما اور بے شک لکل امرئ ہر شخص کے لیے وہی ہے ما نوا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ پس جو شخص جس کی ہجرت اللہ اللہ کی طرف ہوئی، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ پس اس کی ہجرت اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فمن کانت اور جو شخص ہجرتہ لدنیا یصیبھا اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ دنیا کو پالے، او امرأۃ یا اس کی ہجرت عورت کے لیے ہو، ینکحھا تاکہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ پس اس شخص کی ہجرت الی ما ہاجر الیہ اس کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حدیث مبارکہ کی شرح۔ یہ حدیث مبارکہ مدینہ ہجرت کے حکم نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ بنیادی طور پر ہجرت کو خالص رضائے الہی سے منسوب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہجرت ایک دشوار گزار عمل ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یہی عمل اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی ایسے عمل کے بارے میں پوچھا گیا جس پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کیا جا سکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہجرت کر، اس کے برابر کوئی کام نہیں۔ ایمان لانے کے بعد مطیع ہونے اور ہجرت کرنے والے کے لیے آپ علیہ السلام جنت کے بیچ اور جنت کے کنارے پر گھر دینے کے ضامن بنے، اور آپ علیہ السلام نے ان اعمال کو خیر حاصل کرنے اور شر سے بھاگنے کا ذریعہ قرار دیا۔ نیت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کس کے لیے کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، عبادات کی نیت۔ ارشاد خداوندی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض کا ارادہ دنیا کا تھا اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ نیز سورۃ شورى میں ارشاد خداوندی ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہر عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی اخلاص نیت کے ضمن میں آتا ہے، اور نیت کا مقام دل ہے، اس میں زبان کا اقرار ضروری نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ کے تناظر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دو چیزوں کے لیے ہجرت کی مثال دی ہے۔ ایک دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اس تناظر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مثال لیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لوہار تھے، ایمان لانے کے بعد کفار سے ان سے کام نہیں کرواتے تھے،
ہجرت کے حکم کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی۔ اگر کوئی گاہکوں کی خاطر مدینہ ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی۔ دوسری مثال عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرنے کی دی گئی ہے۔ ایک شخص کو مہاجر قیس کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قیس نامی عورت کے لیے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان سے نکاح کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہجرت مکانی، دینی امور آزادی و خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے ہجرت کرنا۔ نمبر 2، ہجرت عمل، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، ہجرت عامل، بدعتی و فاسق سے رجوع کرنے تک قطع تعلق کر لینا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں ہجرت عمل یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا سب سے افضل ہے۔